اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ اصل میں باقی رہنے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسان کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ یہ سورہ کہف 45 تا 48 آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تشریح سماعت فرمائیے۔ اس سورہ کا نام پہلے رکوع کی 10ویں آیت سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ ہے، یہ وہ سورہ جس میں کہف کا لفظ آیا ہے۔ یہ مکی زندگی کے آغاز میں نازل ہوئی، ابھی ہجرت حبشہ نہیں ہوئی تھی، لیکن کفار مکہ مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دے رہے تھے، تو اس وقت انہیں اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی مثال اس حقیقت سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، دنیا کی مثال دے کر بتا رہے ہیں، بارش کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے تو زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، اور جدھر دیکھو ادھر ہریالی نظر آتی ہے۔ جب بارش کا موسم چلا جاتا ہے، گرما آتا ہے، تو دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے، تمام ہریالی دھوپ کی تمازت کی وجہ جل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کو دنیا اور آخرت سے بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی۔ وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی۔ اس کے حکم سے بہار آتی ہے تو خزاں بھی آ جاتی ہے۔ اگر آج ہمیں خوشحالی میسر ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ خوشحالی ہمیشہ برقرار رہے گی، بلکہ دنیا کا قانون ہے چند دن عروج تو چند دن زوال۔ اس لیے ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مرتے دم تک ہم خوشحال ہی رہیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے ہریالی اگاتا اور دھوپ کے ذریعے اس ہریالی کو بھوس بنا دیتا ہے، اسی طرح انسانوں کو پیدا کرنا بھی ہے، اور ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھا کر اسی طریقے سے زندہ کرے گا جس طرح نباتات کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی ہنگامی آرائش ہے۔ اصل میں باقی رہنے والی نیکیاں ہی نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہیں، انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا لذیذ و رنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں حاکم بنا کر دیکھنا چاہتا ہے، تم کیسے کام کرتے ہو۔ تم دنیا کی رنگینیوں سے پرہیز کرو۔ مال و دولت، حکومت اور اقتدار میں لذت و دلکشی پائی جاتی ہے، لیکن یہ بالکل عارضی ہے اور فانی ہے۔ جس طرح سبز ترکاریوں اور میوے کی تازگی عارضی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی عارضی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے 3 افراد، کوڑی، گنجے اور اندھے کو آزمانے کا ارادہ کیا اور ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بولا، مجھے اچھی جلد اور خوبصورت رنگ ہونا تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ اس کے بعد پوچھتا ہے، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے اونٹ، لہذا فرشتہ گابن اونٹ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس گیا، پوچھا تجھے کس سے؟ وہ بولا، مجھے اچھی جلد اور خوبصورت رنگ ہونا تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ اس کے بعد پوچھتا ہے، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے اونٹ، لہذا فرشتہ اس کو ایک گابھن اونٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس آتا ہے، گنجے کے پاس، اور پوچھتا ہے، وہ کہنے لگا،
پوچھتا ہے تم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے خوبصورت بال۔ فرشتہ سر پر ہاتھ پھیرنے سے خوبصورت بال آ گئے اور پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا گائے، لہٰذا گابھن گائے دے کر اندھے کے پاس گیا اور پوچھا کون سی چیز تمہیں پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگا میری بینائی لوٹا دے۔ فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور بینائی لوٹ کر آ گئی۔ اس کے بعد فرشتہ دریافت کرتا ہے تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ فرشتہ گابھن بکری دے کر رخصت ہوا۔ ان تینوں نے مویشی کے بچے جننے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان مویشیوں میں بہت برکت دی۔ اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے وادیاں بھر گئیں۔ چند دن کے بعد فرشتہ کوڑی کی صورت میں پہلے کوڑی کے پاس آیا اور سوال کیا میں ایک غریب آدمی ہوں، دوران سفر میرا رزق ختم ہو گیا، اب میرا گزارا نہیں ہو سکتا الا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ میری مدد کریں اس خدا کے نام سے جس نے آپ کو خوبصورت رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا فرمایا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ سفر میں گزارا کر سکوں۔ وہ بولا لوگوں کے حقوق مجھ پر بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں تجھ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ فرشتہ کہنے لگا تو ایک مفلس کوڑی نہ تھا، پھر اللہ نے تجھے مال عطا کیا؟ اس نے کہا جی نہیں، یہ مال میرے آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے، یہ جائیداد نسلاً در نسلاً میں اپنے بڑوں سے آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، خدا تجھے تیری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ سابق گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی وہی سوال کیا جو کوڑی سے کیا، لیکن گنجے نے بھی کوڑی کی طرح اللہ کی راہ میں مال دینے سے صاف انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے تیری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور وہی سوال کیا جو کوڑی اور گنجے سے کیا تھا۔ تو اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی لوٹائی، میں مفلس تھا، اس نے مجھے غنی کر دیا، تمہیں جتنی بکریوں کی ضرورت ہو لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم تینوں کو اللہ آزمائش میں ڈالا تھا، اللہ تجھے پسند کیا ہے اور تیرے دو ساتھیوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اور کچھ عرصے کے بعد اونٹوں اور گایوں میں مرض پھوٹ پڑا، پہلے دونوں آدمی ساری جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھے، پھر وہ بیماری ان پر مسلط ہو گئی، وہ پھر پہلے کی طرح گنجے اور کوڑی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ضرورت سے زیادہ مال دیے وہ یہ نہ سمجھے کہ لال پری ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ دولت دنیا کسی کے پاس آ سکتی ہے تو جا بھی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں جس نے یہ نعمتیں محض اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائی ہیں۔ مجبوروں، غریبوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق سے پیش آئیں۔ وہ شخص اللہ کی نگاہ میں قابل قدر ہے جو اپنی دولت کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کی رضا کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ ویسے ہم لوگ اپنی خواہشات پر لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمارے دل بند ہو جاتے ہیں، ہمارے پرس بند ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا پیسہ ہی کام آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 7 گنا سے 10 گنا سے 700 گنا تک اجر بڑھا کر دینے والے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں تو ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، چمچماتی کاریں خریدتے ہیں، لاکھوں کے زیورات خریدتے ہیں، لیکن ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں پر غور کریں۔ ایک دفعہ جنگ میں جانے کے لیے مالیے کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں مال دینے کی اپیل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا اثاثہ لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ تو پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک التجار بھی تھیں، آپ ایمان لانے کے بعد کل اثاثہ دین کے پھیلانے میں لگا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے وقت زمین چھوڑی اور وہ وصیت کرتی ہیں کہ اس کو فروخت کر کے یتیموں بیواؤں میں تقسیم کریں۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 2 باغ تھے، ایک باغ کو اللہ کی راہ میں دے دیا
جس میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ صحابہ نیک کام کرتے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ فضلہ بن جاتی ہے، جو کپڑے پہنتے ہیں وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، جو مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہی مال ہمارے کام آنے والا ہے۔ دنیا میں کئی لوگ مجبور، لاچار، بے بس، بیوہ ہیں، اگر دنیا میں مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آخرت میں یہی مال کو بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے۔ ہم کو ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جب قیامت کے میدان میں ایک انسان کے قدم نہیں اٹھ سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ لیا جائے۔ اس میں سے ایک سوال ہوگا، مال کن ذرائع سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا؟ کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرے۔ ماں باپ رائی ہیں، اللہ تعالیٰ ماں باپ سے سوال کریں گے ان کی کس خطوط پر تربیت کرے۔ اگر اولاد نیک بنی تو یہ اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ رہیں گی۔ ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن نیک بنانے کے لیے نہیں۔ اولاد اگر نیک رہی تو ہم چلے جائیں گے، لیکن وہ دعا کرے گی، پروردگار میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، پروردگار کہنے سننے والے نہ بنا، بلکہ ہم سب کو عمل کی راہیں، ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔